فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الاول قبل کل اول والآخر بعد کل آخر، المعروف من غیر ربیہ، الخالق من غیر ربیہ، الذی لم یزل قائما دائما، اذ لا سماع ذات ابراج ولا حجب ذات ارتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو فجاج ولا فج ذو بجاج ولا ارض ذات مہاد ولا خلق ذو تماد، ذالک مبتدئ الخلق ووارثہ والہ الخلق ورازقہ۔ الصلاۃ والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی القرشی الہاشمی التہمی السید البہی السراج المضیء الکوکب الدری البشیر النذیر السراج المنیر الطہر الطاہر الطر الفاخر العلم الظاہر البحر الزاخر المنصور المؤید الرسول المسدد المصطفى الامجد حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد وعلی سید المطہر والامام المظفر وشجاع الغضنفر ابی شبیر وشبر قاسم طوبہ وسفر الاشجع المتین الامام المبین الاشرف المکین نقطۃ دائرۃ المطالب اسد اللہ الغالب غالب کل غالب مطلوب لکل طالب امام المشارق والمغارب مولانا امیر المومنین علی بن ابی طالب وعلى سيدة النساء الانسية الحوراء ام الائمة النقباء النجباء بنت خير الانبياء الطاهرة المطهرة البتول الأدرى الصديقة بالأقوال الرضية بالمقالة المرضية بالدلالة الراضية بالعدالة سيدة النسوان حبيبة حبيب الرحمن فاطمة الزهراء ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وجلالتہم وشجاعتہم وفضیلتہم وولایتہم وطہارتہم وعطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اکراہ فی الدین۔ صلوات پڑھیں محمد۔ حضرات گرامی قدر مومنین، مسلسل اسی آیہ مبارکہ کے ذیل میں آپ سے گفتگو ہو رہی ہے۔ ارشاد ہوا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، دین بتایا جا سکتا ہے، جبراً منوایا نہیں جائے گا۔ یہاں زبردستی نہیں کی جاتی ہے، یہاں اعلان کیا جاتا ہے، کسی پہ جبر نہیں کیا جاتا ہے۔ یا یوں کہہ دیا جائے کہ اپنی بات منوانے کے لیے یہاں کوئی کسی کو مارنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، بلکہ اپنی بات کہتا ہے۔ اگر بات حق ہے تو وہ خود سوچ کے انسان ادھر آ جائے گا اور ایک نہ ایک دن حق کی پرستش کرنے لگے گا۔ اسی لیے قرآن اعلان کر رہا ہے کہ دین میں جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے، نبی نے بھی اور ائمہ معصومین نے بھی جب بھی دین کی بات کی ہے تو جبر نہیں کیا ہے، صرف بتایا ہے، زبردستی نہیں کی ہے، سمجھایا ہے، زبردستی نہیں کی ہے۔ نبی منبر پہ آتے تھے اور شریعت کے مسائل بیان کرتے تھے، دین کے مسئلے بیان کیا کرتے تھے، لیکن کبھی نبی نے یہ نہیں کہا ہے کہ تمہیں نہیں ماننا ہے، جبر کیا ہی نہیں ہے، بلکہ دونوں چیزیں بتا دی کہ اگر نہیں مانو گے تو یہ سزا ہے اور مانو گے تو یہ جزا ہے، لیکن جبر نہیں کیا کہ نہیں یہاں سے مان کے ہی جانا ہے، مان کے ہی جانا، یہ جبر نبی نے کبھی نہیں کیا۔ اب دیکھیں، نبی
جب بھی منبر پہ آتے تھے تو شریعت کے مسئلے بیان کرتے تھے کہ نماز کا یہ مسئلہ ہے، روزے کا یہ مسئلہ ہے، حج کا یہ مسئلہ ہے، زکوٰۃ کا یہ مسئلہ ہے۔ جس منبر سے، جس زبان سے، جس نبی نے شریعت کے مسئلے بیان کیے، اسی منبر سے اسی نبی نے اسی زبان سے آل محمد کے فضائل بھی بیان کیے۔ جس منبر سے مسائل بیان ہوئے اسی منبر سے فضائل بھی بیان ہوئے ہیں، آل محمد کے مناقب بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اور روایتوں میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ نبی نے جب مسائل شروع کیے اور مسئلے بیان کر رہے تھے کہ روزے کا یہ مسئلہ، حج کا یہ مسئلہ، زکوٰۃ کا یہ مسئلہ بیان کر رہے تھے مسائل، کہ نظر آ گیا مرکز فضائل۔ اور کیجیے گا، نظر آ گیا مرکز فضائل۔ امام حسین تشریف لا رہے تھے کہ ابا کا دامن پیر میں الجھا اور امام زمین پر تشریف لائے، نبی نے مسائل چھوڑ دیے، مرکز فضائل کو گود میں اٹھا لیا۔ ایک صلوات تو پڑھے محمد عالم۔ اور کی جگہ میں آپ کے خدمت میں مسلسل یہ عرض کر رہا ہوں، مرکز فضائل کو گود میں اٹھا لیا اور اس کے بعد وہیں پر مسائل کو چھوڑ دیا اور فوراً آواز دیتے ہیں امام حسین کو اٹھا کے کہ یہ میرا حسین ہے، اسے پہچان لو، حاضل حسین فارفو، یہ میرا حسین ہے، اسے بس پہچان لو، اس کو جان لو۔ دیکھیے مسائل بیان کر رہے تھے، لیکن جب مرکز فضائل سامنے آیا تو نبی نے فضائل بیان کرنا شروع کر دیا، علیکم السلام، اور دنیا کو بتایا کہ دیکھو فضائل کی کیا اہمیت ہے، فضائل کی کیا مناقب ہیں، فضائل کی کیا اہمیت ہے۔ یہ نبی دنیا والوں، یہ تھوڑی سی تمہید ہے، نبی دنیا والوں کو فضائل کی عظمت بتا رہے ہیں، فضائل کی، یہاں تک کہ فضائل کی اتنی اہمیت ہے، اتنی فضیلت ہے کہ شیخ مفید علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ نبی کے پاس ایک دن جناب جبریل آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں یا نبی اللہ، آج اللہ کا حکم ہے کہ آپ لوگوں کو فضائل علی سنائیے۔ دیکھیے میں نے شیعت کے پلر کا حوالہ دیا ہے، شیخ مفید علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ نبی کے پاس جبریل آن کے کہتے ہیں یا نبی اللہ، اللہ کہہ رہا ہے کہ آج لوگوں کو علی کے فضائل سنائیے، علی کے مناقب سنائیے۔ تو نبی نے ایک شخص کو بلایا اور کہا جاؤ مدینے میں اعلان کر دو کہ آج نبی علی کے فضائل سنانے جا رہے ہیں۔ اور کیجیے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں فضائل سنائے جاتے ہیں تو کمرہ بند کر کے نہیں سنائے جاتے ہیں، علل اعلان سنائے جاتے ہیں۔ اور کر رہے ہیں، علل اعلان سنائے جاتے ہیں۔ نبی کہتے ہیں جاؤ اعلان کر دو کہ آج نبی فضائل سنانے جا رہے ہیں۔ اچھا دیکھیں نبی نے کیا کہا تھا، جاؤ اعلان کرو کہ میں فضائل سنانے جا رہا ہوں۔ اب یہاں پہ مجلس ہو رہی ہے تو اعلان تو یہی ہوگا نا کہ مجلس ہونے جا رہی ہے، آپ لوگ تشریف لے آئیے، جو جس چیز کا اعلان ہوگا وہی ہوگا نا وہاں پہ۔ اب دیکھیے نبی کہہ رہے ہیں جاؤ اعلان کرو کہ فضائل ہونے جا رہے ہیں، آ جاؤ لوگ جمع ہو جائیں۔ لیکن جو منادی نکلا مسجد سے تو مسجد کے باہر ہی جا کے کہتا ہے نماز جماعت ہونے جا رہی ہے، لوگ آ جائیں۔ بھائی پتہ نہیں آپ متوجہ ہوئے کہ نہیں ہوئے، نماز جماعت ہونے جا رہی ہے، لوگ تشریف لائیں۔ بھائی دیکھیے نبی تک یہ آواز پہنچی، لیکن نہ نبی نے روکا نہ نبی نے ٹوکا کہ بھائی مجلس کے بلانا ہے فضائل کے نام پہ، تو پھر یہ تم اعلان کیوں کر رہے ہو کہ نماز ہونے جا رہی ہے، جماعت ہونے جا رہی ہے، یہ کہو فضائل ہونے جا رہے ہیں۔ لیکن نبی نے ٹوکا نہیں، نبی نے روکا نہیں، وہ اعلان کرتا رہا کہ آؤ نماز جماعت ہونے جا رہی ہے۔ نبی سنتے رہے۔ نبی کا سننا اور نہ ٹوکنا نہ روکنا اس بات کی دلیل ہے کہ جہاں پہ بھی فضائل اہل بیت بیان ہو وہ نماز جماعت ہے۔ اللہ اکبر، وہ نماز جماعت ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ، وہ نماز جماعت ہے، اس لیے کہ نبی کی خاموشی، نبی کی رضامندی بھی یہ حدیث کہلاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ بہت زیادہ قریب ہو جائے
عرض کرنا ہے آپ کی خدمت میں۔ تو نبی نے خاموشی اختیار کی اور بتایا کہ دیکھو فضائل جہاں بیان ہوتے ہیں وہی نماز جماعت ہے، وہ بھی نماز جماعت ہے۔ غور کیجیے گا، یہ جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی اللہ ہی کی عبادت ہو رہی ہے، اس لیے کہ نبی خود کہہ چکے ہیں کہ میرا ذکر، علی کا ذکر، میرا ذکر خدا کا ذکر ہے، اور خدا کا ذکر عبادت ہے۔ اور کر رہے ہیں آپ، تو یہ بھی اللہ ہی کی عبادت ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم مجلس میں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ بیٹھیں گے تو یہ وقت ہمارا ضائع جائے گا، نہیں، یہ ضائع نہیں ہو رہا ہے۔ یہاں تک کہ روایتوں میں ہے کہ جو بھی مجلس میں جتنی دیر بیٹھتا ہے، 10 منٹ 5 منٹ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے، جتنی دیر مجلس ہو رہی ہے جتنی دیر بیٹھتا ہے، روایتوں میں ملتا ہے کہ وہ وقت اس کا لکھا نہیں جاتا ہے، وہ عمر اس کی بڑھ جاتی ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ جو یہاں اتنی دیر بیٹھے ہیں یہ آپ کی عمر میں اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ آپ جو 1 گھنٹہ یہاں بیٹھ کے جاتے ہیں وہ اس کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ کتنے کریم ہے میرے آقا کہ خالی ان کے نام پہ اگر دولت خرچ کی جاتی ہے تو اسی کا دگنا نہیں دیتے ہیں، جو ان کے نام پہ عمر خرچ کی جاتی ہے اس کا بھی حساب نہیں ہوتا ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ کتنے کریم ہے میرے آقا۔ اب دیکھیں یہی تو میں عرض کر رہا تھا، کل میں نے جہاں پہ چھوڑا تھا میں وہیں سے بات کا آغاز کر رہا ہوں کہ نبی چلے معراج پا، نبی چلے۔ دیکھیں یہ شیعت کی شرط ہے فضائل آل محمد کا اقرار کرنا، باقاعدہ حدیث موجود ہے جس کا مفہوم میں آپ کو سناؤں کہ نبی فرما رہے ہیں کہ جس نے فضائل کا انکار کر دیا آل محمد کی وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ فضائل کا اقرار بھی شیعت کی شرط ہے، شیعت کی ایک دلیل ہے، شیعت کی ایک بنیاد ہے، شیعت کا ایک منارہ ہے۔ اور کر رہے ہیں آپ یہ شیعت کی ایک شرط ہے کہ فضائل آل محمد کا اقرار کیا جائے۔ آپ دیکھ میں نے کل آپ کو دلیلیں دی تھی کہ سلمان تھے کبھی فضائل کا انکار نہیں کیا، ابو ذر تھے کبھی فضائل کا انکار نہیں کیا، ساسا ابن سوہان تھے کبھی فضائل کا انکار نہیں کیا۔ اور کر رہے ہیں آپ جناب اسود دوئلی تھے کبھی فضائل کا انکار نہیں کیا، جناب حذیفہ تھے کبھی فضائل کا انکار نہیں کیا، جناب رشید حجری تھے کبھی فضائل کا انکار نہیں کیا۔ یہ مولا کے وہ غلام تھے، جناب مالک اشتر تھے جنہوں نے کبھی فضائل کا انکار نہیں کیا۔ یہ وہ غلام تھے کہ جن کی تعریفیں خود مولا نے کی ہیں، اور کر رہے ہیں آپ جن کی مدح خود مولا نے کی ہے۔ ایسے مولا کے غلام بھائی جناب اسود دوئلی، جناب اسود دوئلی یہ مولا کے وہ صحابی تھے، مولا کے وہ چاہنے والے تھے کہ آج جو آپ قرآن پہ یہ زیر زبر پیش دیکھ رہے ہیں یہ جناب اسود دوئلی کے لگائے ہوئے ہیں، ورنہ قرآن پہ پہلے زیر زبر پیش نہیں تھے، پہلے اعراب نہیں لگے ہوئے تھے۔ اور کر رہے ہیں آپ مولا علی نے ان کو تعلیم دی، جناب اسود دوئلی نے یہ قرآن پہ اعراب لگائے۔ ارے کیا کریم ہے ان کے غلام بھی، آج اگر اعراب نہ لگاتے تو ہر انسان قرآن غلط پڑھ رہا ہوتا۔ غور کر رہے ہیں آپ قرآن صحیح پڑھنے کا طریقہ بھی تو علی والوں ہی نے سکھایا ہے نا، وہیں سے ہمیں پتا چلا۔ یہ جناب اسود دوئلی یہ کیسے غلام تھے مولا کے، کیسے چاہنے والے تھے۔ بھائی میں شیعہ ہی عرض کر رہا ہوں نا، اہل بیت کے کیسے چاہنے والے تھے، ایسے چاہنے والے تھے کہ اشارہ کرنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ ایسے مولا کے چاہنے والے تھے کہ جب یزید کے باپ نے ان کو دیکھا کہ ہر آن ان کا عقیدہ پختہ ہے، ایمان پختہ ہے، یقین میں دن پہ دن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ سچے علی کے چاہنے والے ہیں، یہ سچے علی کے شیدائی ہیں، یہ سچے علی کے چاہنے والے ہیں۔ تو اس نے سوچا کہ انہیں علی کے راستے سے ہٹایا کیسے جائے، علی کی محبت اس کے دل سے نکالی کیسے جائے، علی کی محبت کم کیسے کی جائے۔ تو اس نے کہا ایک کام ہو سکتا ہے۔ کہا کیا؟ کہا ایسا کرو کہ اس کو کچھ ایسا کھلا دو کھانے میں کہ علی کی محبت کم ہو جائے۔ کہا کیا کھلایا جائے؟ کہا اسے حرام غذا کھلا دو، اگر حرام کھانا کھا لے گا تو علی کی محبت وہاں نہیں ٹکے گی۔ غور کر رہے ہیں علی کی محبت وہاں نہیں رکے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حرام کھاتے ہیں ان کو بھی علی سمجھ میں نہیں آتے ہیں۔ ایک صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد۔ یا علی یا علی اللہم صلی
एक बावाज़ बुलंद सलावत पढ़े मोहम्मद। देखिए, अगर थोड़ा सा आप मुतवज्जे हो जाएं तो मैं जो सुनाना चाहता हूँ वो सुनाऊँ। अभी मैं वहाँ तक नहीं पहुँचा हूँ। थोड़ा सा मुझे ये लगे कि हाँ अब मुझे यहाँ से बात शुरू करना चाहिए है तो मैं वहाँ पे आ जाऊँगा। बच्चों देखो, अपनी मजलिस थोड़ी देर के लिए रोक दो, हम ये मजलिस हो जाए उसके बाद अपनी मजलिस कर लेना। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। थोड़ी देर के लिए चुपे रहो, सुनो, जो पढ़ रहे हैं उसको सुनो पहले, उसके बाद घर में जाके अपने वालिदैन को बताना मौलाना ने ये पढ़ा है, ठीक है? याद करना जो पढ़ रहा हूँ। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। गौर से सुनना, कल हम भी पूछ सकते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था, ठीक है? हाँ, तो बहुत गौर से सुनना, याद करना जो पढ़ रहे हैं। एक और सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। हाँ, आप सुनेंगे गौर से, मुतवज्जे रहेगा। तो जनाब अस्वद दोयली मौला अली के वो सहाबी थे। इनकी एक 4-5 साल की बच्ची थी, 4-5 साल की एक बच्ची थी। सुनिएगा आप, गौर से सुनिएगा। तो यजीद के बाप ने कहा कि इनको कुछ ऐसा खिला दिया जाए कि मोहब्बत अहले बैत ख़त्म हो जाए, इनके दिल से निकल जाए। देखिए, हराम अगर ग़िज़ा आले मोहम्मद, हराम ग़िज़ा पेट में जाती है तो आले मोहम्मद समझ में नहीं आते हैं, आले मोहम्मद की मोहब्बत निकलती जाती है। नजासत अगर अंदर जाएगी तो आले मोहम्मद की मोहब्बत बाहर चली जाएगी। गौर कर रहे हैं आप, आले मोहम्मद की मोहब्बत नहीं रहेगी। और यही वजह है, मैं अस्वद दोयली की बात अभी करूँगा, यही वजह है कि नबी ने एक दिन खुतबा दिया और कहा कि जो भी हराम ग़िज़ा खाएगा आले मोहम्मद की मोहब्बत उसके दिल से निकल जाएगी, आले मोहम्मद की मोहब्बत उसके दिल में नहीं रहेगी। तो एक सहाबी था, एक चाहने वाला था, अहले बैत का सच्चा चाहने वाला था। वो रोज़ाना नमाज सुबह नबी के पीछे पढ़ता था और उसके बाद जो नबी बयान करते थे वो सुनता था, उसके बाद घर जाता था। लेकिन जब नबी ने ये खुतबा दे दिया कि जो भी हराम खाएगा उसके दिल से आले मोहम्मद की मोहब्बत निकल जाएगी, तो उस दिन से इसका दस्तूर ये बन गया कि ये नबी के पीछे नमाज तो पढ़ता था लेकिन कुछ सुनता नहीं था, फ़ौरन घर चला जाता था। गौर कीजिएगा, क्यों जाता था, वजह सुनिएगा। फौरन ये घर चला जाता था, फौरन घर चला जाता, सुबह की नमाज के बाद फौरन ये घर चला जाता था। बाकी ज़ोहरैन मगरिबैन के बाद जो नबी वाज़ो नसीहत करते थे वो सुनता था, लेकिन सुबह होते ही ये फौरन घर चला जाता था। बहुत खास बात अर्ज कर रहा हूं मैं आपकी खिदमत में, घर चला जाता था। तो एक दिन चंदा साहब ने नबी के सामने पूछ लिया इससे, कहा ये बताओ कि तुम हमेशा तो नबी की बात सुनते थे लेकिन अब तुम नबी के पीछे नमाज पढ़ते ही भाग जाते हो, घर चले जाते हो, ऐसा क्यों? कहा तुमने सुना नहीं था नबी से कि नबी ने कहा है कि जिसके शिकम में माले हराम जाएगा उसके दिल से मोहब्बत अहले बैत निकल जाएगी। कहा हाँ, तो फिर तो ये तुम क्यों करते हो? कहा हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई 4 साल का, कोई 5 साल का, छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं। कहा तो इससे क्या मतलब है? का मतलब यह है कि हमारे पड़ोस में एक इंसान रहता है जिसके घर में खजूर का पेड़ लगा हुआ है, वो खजूर का पेड़ टेढ़ा लगा हुआ है, वो थोड़ा टेढ़ा है, गौर कर रहे हैं आप, टेढ़ा लगा हुआ है। तो उसकी पकी हुई खजूरें मेरे घर में गिरती हैं, गौर कर रहे हैं आप, उसकी पकी हुई खजूरें मेरे घर में गिरती हैं। तो मैं बच्चों के उठने से पहले घर भाग जाता हूं ताकि वो खजूरें बिन के चुन के मैं पड़ोसी को दे आऊं। ऐसा ना हो कि कोई बच्चा उठे और बगैर इजाजत के खा ले उसे। अल्लाहु अकबर, गौर कर रहे हैं आप, कोई बच्चा उठे मेरा और बगैर इजाजत के खा ले और उसके दिल से मोहब्बत अहले बैत निकल जाए। अल्लाहु अकबर। इसका मतलब यह है कि मोहब्बत अहले बैत दिल में लाने के लिए एहतमाम करना पड़ता है। ये मोहब्बत माले गनीमत नहीं है कि सबको मिल जाए। वह एक सलावत और बड़े मोहम्मद आले मोहम्मद। या अली गौर कीजिएगा मेरे अजीजों, या अली, या अली, और कर रहे हैं आप। तो इसलिए वो चला जाता था कि ताकि वो खजूरें बिन के चुन के अपने पड़ोसी को दे सके। उसने कहा कभी कभी पड़ोसी इजाज़त भी दे देता था कि तुम ही रख लो, बच्चों को दे देना,
لیکن اجازت مل گئی تو جائز ہو گیا. غور کر رہے ہیں آپ؟ سوچئے، اشارہ کروں، جملہ کہوں، پتہ نہیں کون سمجھے گا کون نہیں. ارے جب اگر چند کھجوریں بغیر اجازت کے کھا لی جائیں تو وہ تو جائز نہیں ہے، تو اگر پورا کا پورا باغ ہی کوئی کھا لے، اللہ اکبر، بتانا یہاں پہنچ رہے کہ نہیں، پورا کا پورا کوئی باغ ہی کھا لے تو وہ کہاں سے جائز ہوگا؟ تو جناب اسود دوئلی مولا علی کے غلام تھے، صحابی تھے، خاص غلام تھے. قرآن پہ جو زیر زبر پیش دیکھ رہے ہیں یہ انہی کے لگائے ہوئے ہیں، جناب اسود دوئلی کے. تو جب یزید کے باپ نے ان کو غذا کے لیے کہا کہ غذا آپ کے گھر بھجوا دیں گے، تو اس نے قیمتی حلوہ، ایک اسپیشل حلوہ بنوایا تھا اپنے گھر میں، اور وہ بالکل ناجائز کمائی کا تھا. غور کیجئے گا، محبت اہل بیت نکالنے کے لیے ناجائز پیسوں کا وہ حلوہ بنایا. بہرحال یزید کے باپ کے پاس جائز تھا ہی کیا، تو سب کچھ ہی ناجائز تھا. تو بہرحال خصوصاً اس میں بھی جو ناجائز تھا اس نے اس کا حلوہ بنایا، اور حلوہ بنا کے جناب اسود کے گھر بھیج دیا، اسود دوئلی کے گھر. جناب اسود کے گھر بھیجا. اب جناب اسود اس وقت گھر پہ موجود نہیں تھے. غور کیجئے گا، اسود اس وقت گھر پہ موجود نہیں تھے. حلوہ لانے والا جب شام سے حلوہ لے کے آیا، جناب اسود کے یہاں گھر پہنچا تو ان کی بیوی نے وہ حلوے کو لے لیا اور حلوے کو رکھ لیا. غور کیجئے گا، حلوے کو رکھ لیا. اتنے میں اسود آئے. اسود کو بتایا گیا کہ شام سے حلوہ آیا ہے آپ کے لیے. غور کیجئے گا، حلوہ آیا ہے، بادشاہ وقت نے حلوہ بھیجا ہے آپ کے لیے. تو بیٹی آگے بڑھی. سنیے گا، دیکھیں تربیت بھی کیسی ہوتی ہے. بیٹی 4-5 سال کی بیٹی ہے، وہ آگے بڑھی اور اس نے چاہا کہ حلوہ اٹھائے اور تھوڑا سا کھا لے. جناب اسود نے بس اتنا کہا. جناب اسود نے، اب دیکھتا ہوں آپ کیسے سنتے ہیں، جناب اسود نے، 4-5 سال کی بیٹی ہے بھائی، 4-5 سال کی عمر کیا عمر ہوتی ہے؟ غور کر رہے ہیں آپ؟ ایج کیا ایج ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتی ہے. اب سنیے گا تربیت کیسی تھی، علی والوں کی تربیت ہوتی کیسی ہے. جناب اسود نے جیسے ہی دیکھا کہ بیٹی حلوہ کھانا چاہتی ہے تو ایک مرتبہ جناب اسود نے کہا، بیٹی یہ حلوہ دشمن علی نے بھیجا ہے. اللہ اکبر. بس صرف اتنا ہی کہا تھا، بیٹی یہ حلوہ دشمن علی نے بھیجا ہے. بیٹی نے حلوے کو دور کرتے ہوئے کہا یہ حلوہ بھیجنے والے پر بھی لعنت، کھانے والے پر بھی لعنت. غور کر رہے ہیں آپ؟ یار تو غور فرمایا آپ نے. تو آل محمد کی محبت کے لیے کیا کیا اہتمام کرنا پڑتا ہے. آل محمد کی محبت ایسے ہی نہیں آتی. اسی لیے تو امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا کہ 9 لاکھ کو مخاطب کر کے، جتنے مارے گئے، جو ابھی زندہ تھے ان کو مخاطب کر کے امام نے یہی تو کہا تھا کہ ہماری باتیں تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گی کیونکہ تمہارے شکم مال حرام سے بھرے ہوئے ہیں. غور کر رہے ہیں آپ؟ جہاں مال حرام ہو وہاں اہل بیت سمجھ میں نہیں آتے. ارے جب مال حرام کھانے والا اگر اہل بیت خود کچھ کہہ رہے ہوں، جب امام کی باتیں نہیں سمجھ سکتا تو خطیب انہیں کیا سمجھا پائے گا؟ ایک صلوات تو بڑے محمد و آل محمد. یا علی سنیے گا میرے عزیزوں، مجھے بہت خاص باتیں عرض کرنا ہے اور وقت بڑا کم رہتا ہے، باتیں زیادہ ہوتی ہیں، مجھے پہنچانا ہے بہت کچھ آپ تک. متوجہ رہیے گا. تو آل محمد کی محبت کے لیے اہتمام کرنا پڑتا ہے. میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں، ہم مجھ سے بہتر جانتے ہیں. میں اپنے ہمسن کمسن بھائیوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ آل محمد کی محبت کے لیے یہ اہتمام کرنا پڑتا ہے کہ آل محمد کی محبت ہمارے دلوں میں کیسے بسے گی. اس کا اہتمام کیا جاتا ہے. یہ محبت نہ جانے کہاں کہاں کام آتی ہے، جہاں آپ سوچ نہیں سکتے ہیں وہاں کام آتی ہے. اور کر رہے ہیں. تو میں آپ کی خدمت میں جو کل عرض کر رہا تھا میں اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں بات کر رہا ہوں. متوجہ رہیے گا. یہ آل محمد
محمد کے فضائل ماننے کے لیے بھی بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، تب اقرار فضائل ہوتا ہے، تب فضائل کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ میں نے کل عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ نبی آسمان پر چلے، معراج کی منزلیں طے کر رہے ہیں اور منزل مقصود پر پہنچ گئے، اللہ سے باتیں کی اور واپس آ گئے۔ اب جب نبی واپس آئے، یہیں تک پہنچی تھی نا بات، جب نبی واپس آئے تو آن کے کہتے ہیں کہ میں نے اللہ سے باتیں کی ہے، میں معراج پہ گیا تھا، اللہ سے باتیں کی اور ان میں 18,000 راز کی باتیں علی کے لیے کر کے آیا ہوں۔ غور کیجئے گا، اب میں منزل پہ آ گیا ہوں، میں 18,000 راز کی باتیں علی کے لیے کر کے آیا ہوں، علی کے لیے کر کے آیا ہوں۔ دیکھیے راز کی باتیں جو کی ہیں وہ 18,000 ہیں۔ ایک مرتبہ سلمان کھڑے ہو گئے، آواز دی یا نبی اللہ آپ معراج پہ گئے تھے تو کچھ بتا دیجئے اس میں سے۔ آواز دی سلمان راز بتانے کا وقت ابھی نہیں ہے، راز کا وقت ابھی نہیں ہے، وہ وقت آئے گا تو راز بتا دیا جائے گا کیونکہ تم پوچھ رہے ہو۔ لیکن ہاں سلمان اور جو عام باتیں کی گئی ہیں، ایسی باتیں نہ جانے کتنی اللہ سے کی ہیں، یہ راز نہیں ہے، یہ ایسی باتیں تو نہ جانے کتنی کی ہیں، ان میں سے کہو تو بتا دیا جائے۔ کہا یا نبی اللہ انہی میں سے کچھ بتا دیجئے۔ سنیے گا غور سے، آواز دی کہ اے سلمان اگر سننا چاہتے ہو تو سنو، جو ہم نے عام باتیں اللہ سے کی ہے تو عام باتیں کرتے کرتے اللہ نے مجھ سے کہا اے میرے حبیب اگر علی کے دشمن نہ ہوتے تو میں جہنم کو بناتا ہی نہ۔ وہ تھوڑا سا ساتھ رہی ہے نا، اگر علی کے دشمن نہ ہوتے تو میں جہنم کو بناتا ہی نہیں۔ ایک نہیں نہ جانے کتنی حدیثیں، میں یہی روم پہ آئیے گا میں دکھا دوں گا اس مفہوم کی کہ اگر علی کے دشمن نہ ہوتے تو اللہ جہنم نہ بناتا۔ اور کیجئے گا میرے عزیزو، یہ تو میں ایک بات کر رہا ہوں معراج کی، نہ جانے اور کتنی ایسی حدیثیں نبی کی موجود ہیں، متوجہ رہیے گا۔ کہ اگر علی کے دشمن نہ ہوتے تو اللہ جہنم نہ بناتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جہنم بنائی نہیں ہے، علی کے دشمنوں نے بنوائی ہے۔ اللہ اکبر، بھائی کبھی کبھی لطف اٹھایا کریں، اللہ نے بنائی نہیں ہے جہنم، علی کے دشمنوں نے بنوائی ہے، علی کی دشمنی اختیار کر کے۔ غور کر رہے ہیں آپ، اللہ تو چاہتا تھا کہ ہر ایک کو بخشا جائے، ہر ایک کی شفاعت ہو جائے، اور دیکھیے شفاعت ہر ایک کے لیے ہوگی کیسے؟ جو بھی محب علی ہے اس کی شفاعت کیسے ہوگی؟ میں روایت کا جملہ سنانا چاہتا ہوں کہ روز محشر بھیڑ ہوگی، مجمع ہوگا، لوگ ہی لوگ ہوں گے۔ غور کیجئے گا، امام فرماتے ہیں، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ایسے عالم میں کچھ افراد ایسے آئیں گے کہ جن کی نیکیاں اور گناہ دونوں پلے برابر ہوں گے۔ متوجہ رہیے گا، نیکیوں کے اور گناہوں کے دونوں پلے برابر ہوں گے، دونوں ترازو کے دو پلے ہوتے ہیں نا، اب دونوں پلے برابر ہیں، جتنے گناہ ہیں اتنی ہی نیکیاں ہیں۔ اب بتائیے فیصلہ کیا ہو، یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے؟ خدا کے لیے تھوڑا ساتھ رہیے گا۔ اب بتائیے جب دونوں برابر ہیں تو فیصلہ کیسے کیا جائے کہ اسے جنت بھیجا جائے یا جہنم بھیجا جائے؟ بھائی اگر ایک گناہ زیادہ ہوتا تو فیصلہ آسان تھا کہ بھائی اسے جہنم بھیج دو، گناہ زیادہ ہے، یا ایک نیکی زیادہ ہوتی تو فیصلہ آسان تھا کہ بھائی اسے جنت بھیج دو، نیکیاں زیادہ ہیں، لیکن دونوں برابر ہیں، بالکل برابر ہیں۔ اب بتائیے فیصلہ کیسے ہو؟ وہ ہے عادل، اب وہ فیصلہ کرے گا تو سچا کرے گا۔ بھائی اب بتائیے اسے جنت بھیجا جائے یا جہنم بھیجا جائے؟ کیونکہ امام فرما رہے ہیں کیونکہ دونوں برابر ہیں مگر ہیں علی والے، تو اب امام فرماتے ہیں ایسے عالم میں اللہ علی کی طرف دیکھے گا اور دیکھ کے کہے گا اے علی آپ جو شب ہجرت بستر رسالت پر سوئے تھے، اس سونے میں آپ نے جو سانسیں لی تھی ان سانسوں میں سے ایک سانس کا ثواب ان لوگوں کو بانٹ دیجیے تاکہ ان کو ہم جنت بھیج دیں۔ اللہ اکبر، ایک صلوات تو بڑا محمد آل محمد۔ یا خور کر رہا ایک سانس، میں نے امام کی حدیث سنائی، ایک سانس کا ثواب انہیں بانٹ دیجئے تاکہ ہم انہیں جنت میں داخل کر سکیں۔ اور کر رہے ہیں آپ، اب سمجھے آپ شفاعت
ऐसे होगी ऐसे। तो इसका मतलब यह है कि अगर अली वाला कोई बन गया है तो उसको तो अल्लाह बख्शेगा और आले मोहम्मद शिफात करेंगे। देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ये समझ ले, नतीजा निकाल ले कि गुनाहों की इजाज़त दी जा रही, नहीं। जितना गुनाहों से बचेंगे उतना ही आले मोहम्मद की दिल में मोहब्बत बसेगी। गुनाहों से बचना ही हमारा काम है। ये उनकी बात हो रही जो अनजाने में हो जाते हैं, जो अनजाने में गुनाह हो जाते हैं, भूले से हो जाते हैं, क्योंकि हम सब मासूम तो नहीं है, अनजाने में जो गुनाह हो जाते हैं, ये उनकी बात हो रही। तो आप मुतवज्जे हो गए ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि दुश्मनी अली में लोगों ने जहन्नम को बनवाया है, अल्लाह ने बनाई नहीं, मगर नबी ने शर्त लगा दी, देखो सलमान मैंने तो तुमसे बयान किया है मगर तुम किसी से ना बयान करना। बताने यहाँ मुतवज्जे हैं कि नहीं। सलमान से नबी ने क्या कहा था कि अगर अली के दुश्मन ना होते, शब मेराज की बात हो रही थी ना, अगर अली के दुश्मन ना होते तो मैं जहन्नम ना बनाता। सलमान तुम किसी को ना बताना, तुम ना बयान करना। अब मुझ जैसा तो फ़ज़ाइल अली छुपा नहीं पाता, वो 10 दर्जे का ईमान रखने वाला सलमान कहाँ से छुपाएगा? गौर कर रहे हैं आप। अब लीजिए जनाबे सलमान बारगाह रिसालत से निकलते, कोई नजर आता है, भाई जरा सुनना, करीब आया, क्या बात है सलमान? अच्छा जाओ जाओ जाओ, कौले रसूल याद आ गया, बताना नहीं। गौर कर रहे हैं आप। अब सलमान जिसको देखते हैं, भाई सुनना, फिर कौले रसूल याद आ गया, जाओ जाओ बताना नहीं। अब सलमान से ना छुपाया जा रहा है ना बताया जा रहा है, करें तो क्या करें? तो जनाबे सलमान ने एक हल निकाला। का क्या हल निकाला? का एक अंधा कुआं तलाश किया जिसमें पानी नहीं था, सूख चुका था। उस अंधे कुएं को तलाश करने के बाद जनाबे सलमान ने अपने मुंह को डाला और उसमें 3 मरतबा कहा, अगर अली के दुश्मन ना होते तो अल्लाह जहन्नम न बनाता, अली के दुश्मन ना होते तो अल्लाह जहन्नम न बनाता, अली के दुश्मन ना होते तो अल्लाह जहन्नम न बनाता। सलमान तो ये कह के चले गए। अब कुदरत का कमाल देखिए कि उस कुएं में एक पेड़ उगा, पेड़ में पत्ते निकले और हर पत्ते ने अपने सीने पर तहरीर कर लिया, अगर अली के दुश्मन ना होते तो अल्लाह जहन्नम न बनाता, अली के दुश्मन ना होते तो अल्लाह जहन्नम न बनाता। रात को एक ऐसी शदीद आंधी चली कि सुबह होने से पहले ही ये अखबार इलाही सबके यहाँ पहुंच गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये अखबार सबके यहाँ पहुंच गया सुबह होने ही से पहले। अब इंसान चाहता है ना कि सबसे पहले अखबार पढ़े, दुनिया में क्या हो रहा है देखे तो सही। अब यहाँ जो देखा तो अखबार भी नया, खबर भी नहीं। अब जो देख रहे हैं तो सब यही देख रहे हैं कि अरे ये तो खबर हमारे ही खिलाफ छपी हुई है। अल्लाहु अकबर। अली के दुश्मन ना होते तो मैं जहन्नम ना बनाता। सुनिएगा मेरे अजीजों, मैं खास नतीजा देना चाहता हूँ, अली के दुश्मन ना होते तो अल्लाह जहन्नम ना बनाता। लीजिए वो सारे के सारे अब पत्तों को जेबों में रखते हैं और जेबों में रख के नबी के पास आते हैं, आन के कहते हैं, या नबी अल्लाह ये बात क्या सच है कि अगर अली के दुश्मन ना होते तो अल्लाह जहन्नम ना बनाता? का ये तो बाद में बताऊंगा, सलमान को पहले बुलाओ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। भाई ये बाद में बताऊंगा, सलमान को पहले बुलाओ। सलमान आए, कहा या नबी अल्लाह आपने याद फरमाया है? हाँ सलमान। कहा जी हुक्म कीजिए या रसूल अल्लाह। आवाज सलमान जब मना किया था तो इन सबको क्यों बताया? देखिए नबी से कोई बात छुपी नहीं है, नबी सब जानते हैं कि इनकी जेबों में क्या है और ये क्यों आए हैं, लेकिन नबी को अब बताना है कि पहले ये समझो सलमान क्या है, अली की बात तो बाद में समझना। अब नबी को सलमान समझाना है कि पहले मेरे गुलाम को समझो, अली के शहदाई को पहले समझो, उसके बाद अली की बात करना। गौर कीजिएगा। अब लीजिए आवाज दी सलमान। सलमान इनको क्यों बताया? कहा या नबी अल्लाह इनमें से तो मैंने किसी को नहीं बताया है। कहा ये बात तो वही कर रहे हैं जो कल मैंने तुमसे की थी। तो आवाज दी या नबी अल्लाह जरा इनकी जेबें तो चेक कर लीजिए। अब तो जेबें देखी गई तो वो पत्ते निकले और पत्तों पर लिखा हुआ है अली के दुश्मन ना होते तो अल्लाह जहन्नम ना बनाता। अरे यही तो नबी बताना चाहते हैं कि समझो सलमान क्या है। जब अली का गुलाम जेबों के अंदर का हाल बता सकता है तो अगर अली दिलों का हाल बताने लगे। और कर रहे आप या जब गुलाम अली
جیبوں کا حال بتا سکتا ہے، تو اگر آقا دلوں کا حال بتانے لگے تو اس پہ حیرت کی کیا بات ہے، تعجب کی کیا بات ہے؟ غور کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں واقعہ ختم ہو گیا، واقعہ تمام ہو گیا، کتاب کی بات ختم ہو گئی، نتیجہ کیا نکلا؟ غور کر رہے ہیں؟ نتیجہ کیا نکلا رہا ہے؟ نتیجہ بالکل سامنے ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ بھی اور نبی بھی چاہتا ہے کہ فضائل علی نہ چھپے بھائی، اسی لیے معراج پہ اللہ نے نبی کو بلا کے نبی کو بتایا، نبی نے سلمان سے بیان کیا، سلمان نے کنویں میں بیان کیا، کنویں نے پیڑ اگایا، پیڑ نے پتے اگائے، پتوں نے اپنے سینے پر تحریر کر کے ہر ایک تک فضیلت علی پہنچا کے دنیا کو پیغام دیا کہ فضائل علی اس سورج کا نام ہے جس کی روشنی چھپائے سے نہیں چھپتے۔ فضائل علی یا علی غور فرمایا آپ نے؟ فضائل اس سورج کا نام ہے کہ جس کی روشنی چھپائے سے نہیں چھپتی ہے۔ فضائل کوئی مٹانے کی کوشش کرے گا اور ابھر کے آئیں گے، عزاداری پہ کوئی حملہ کرے گا اور بڑھ جائے گی۔ بھائی غور کر رہے ہیں میرے عزیزو؟ تو یہ آل محمد کی باتیں ہیں، یہ چھپائے سے تھوڑی چھپتی ہیں۔ کوشش لاکھ کر لیجئے سورج نہ نکلے، مگر ہماری اوقات کہاں ہے؟ سورج نکلے گا تو نکلے گا، یہ پھر بھی کوئی کر سکتا ہے تو یا تو بلال جیسا ہو، غلاموں کی بات کی جائے تو وہ بھی بلال بھی آل محمد کے سچے چاہنے والے، یہ سچائی چاہنے والا کوئی کر سکتا۔ اب لیجئے، یہ تو عام بات تھی، ایسی باتیں تو نہ جانے کتنی کی، راز کی باتیں 18,000 کر کے آئے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ راز کی باتیں 18,000 کر کے آئے۔ لیجئے، دن گزرتے گئے، وقت جاتا گیا، ٹائم جاتا گیا، آئی 24 رجب کی تاریخ۔ 24 رجب کو کیا ہوا تھا؟ فتح خیبر، خیبر فتح ہوا تھا۔ بہت غور سے سنیے گا، 24 رجب فتح خیبر کا دن ہے، خیبر فتح ہوا تھا۔ 24 رجب کی تاریخ آ گئی، نبی نے یہودیوں سے وعدہ کر لیا تھا۔ بہت غور سے سنیے گا، میں بڑے اطمینان سے پڑھ رہا ہوں آج، مگر ٹائم زیادہ نہیں لوں گا، یہ نہ سوچئے گا کہ اطمینان سے پڑھ رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ آج چھوڑیں ہی نہ، نہیں پریشان نہ ہوئیے گا، وقت ہی پر چھوڑ دوں گا میں آپ کو۔ غور کیجئے گا میرے عزیزو، 24 رجب کی تاریخ آئی، فتح خیبر کا دن۔ نبی نے یہودیوں سے وعدہ کر لیا کہ خیبر ہم 40 دن میں فتح کر لیں گے۔ نبی نے یہودیوں سے وعدہ کیا تھا، اور نبی کا وعدہ سچا ہوتا ہے، نبی نے کہہ دیا تو کہہ دیا کہ 40 دن میں خیبر فتح کر لیں۔ 39 دن گزر گئے مگر خیبر فتح نہیں ہوا۔ یہ تاریخ ہے نا، دیکھیں تاریخ بھی بتانا ضروری ہے ورنہ ہمارے بچے کیسے جانیں گے۔ خیبر 39 دن گزر گئے، 39 ڈیز گزر گئے، خیبر فتح نہیں ہوئی۔ اچھا جنگ ہوئی؟ نہیں، جنگ بھی نہیں ہوئی۔ تو جب جنگ نہیں ہوئی تو لشکر اسلام بھاگا کیوں؟ بھائی بغیر تھوڑا سا ساتھ دیتے رہیے تو بات آسان ہوتی جائے گی۔ بھائی جب جنگ بھی نہیں ہوئی تو لشکر اسلام بھاگا کیوں؟ تو بھاگنے کا مسئلہ یہ تھا، سنیے گا، کہ قلعہ خیبر جو بنا ہوا تھا، میری طرف دیکھتے رہیے گا، قلعہ خیبر جو بنا ہوا تھا، قلعہ خیبر کا قلعہ جو بنا ہوا تھا، تو اس قلعے میں جو دروازہ تھا، دروازہ تو ایسا دروازہ نہیں تھا جیسے یہ آج ہم لگاتے ہیں دروازے، یہ ایسے دروازے، اس قلعے کے دروازہ ایسا نہیں تھا کہ 2 پٹ ہیں، آپ ادھر سے لائے ادھر سے لائے، دونوں کو بند کیا اور کنڈی لگا دی، بند ہو گیا دروازہ، ایسا دروازہ نہیں تھا۔ سنیے گا بلا تشبیہ، میری طرف دیکھیے گا، مثلا یہ قلعے کی دیوار ہے، یہ مین دیوار ہے قلعے کی، اور دیوار سے ملی ہوئی باہر کی طرف جدھر لشکر آتا تھا، باہر کی طرف یہاں سے وہاں تک خندق بنی ہوئی ہے، یہاں سے وہاں تک خندق بنی ہوئی، پوری دیوار جتنی ہے اتنی ہی بڑی، وہاں سے پوری دیوار کے برابر سے وہاں تک
चौड़ाई में खंदक बनी हुई, ताकि कोई दीवार के बिल्कुल करीब आके दीवार को खोद ना डाले, दीवार को नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए पूरी खंदक बनी हुई। बहुत गौर से सुनिएगा, ये पूरी खंदक बनी हुई यहाँ से वहाँ तक। अब इसमें दरवाज़ा ऐसा नहीं था, ये जो दरवाज़ा है ये ऐसा नहीं था, बल्कि दरवाज़ा शायद मैं समझा सकूं, ये है दीवार किले की, बिला तशबीह ये दीवार है किले की, इसमें ये है दरवाज़ा। अब मेरी तरफ देखिएगा, ये है दरवाज़ा, ये दरवाज़ा है। अब ये दरवाज़ा ऐसे नहीं खुलेगा ना ऐसे बंद होगा, बल्कि ये ऐसे दरवाज़ा लगा है, इसमें ये ज़मीन की तरफ हुक लगे हुए हैं, ये ज़मीन की तरफ दरवाजे में हुक लगे हुए हैं। ये जो ज़मीन है नीचे, यहाँ पे ये हुक लगे। ये जो ऊपर के इस दरवाजे के कोने हैं, तो एक इस कोने में जंजीर लगी हुई है, एक इस कोने में जंजीर लगी। ये जंजीर किले के वहाँ ऊपर जाती थी, गौर कीजिएगा, वहाँ ऊपर जाती थी। एक जंजीर इधर ऊपर जाती थी, गौर कर रहे हैं मेरे अजीजों, एक जंजीर इधर ऊपर जाती थी। अब इन जंजीरों को जब वहाँ से 20 आदमी इधर 20 आदमी इधर, इन जंजीरों को जब छोड़ते थे तो ये दरवाज़ा ऐसे नहीं खुलता था, ऐसे खुलता था। और कर रहे हैं आप, ये दरवाजा ऐसे खुलता था। क्यों? का ये दरवाजा ही उस खंदक पे पुल बनता था। और कर रहे हैं मेरे अजीजों, ये दरवाजा उस खंदक पे पुल बन जाता था। ये दरवाजा यूं खोला, वहां जाके उधर दरवाजा सेट हो गया। ये अब जाने वाले इधर ही से आने जाने, किले के अंदर आना जाना इसी से होता था। जब बंद करना होता था तो यही जंजीरें ऊपर से खींची जाती थी, 40 आदमी खींचते थे, 20 इधर से, और यही दरवाजे को बंद कर लिया जाता था। गौर करें, अब दरवाजा तो समझ गए ना। अब इस दरवाजे के ऊपर एक खिड़की थी, जैसे ये दरवाजा है मसलन, इसके ऊपर ये बना हुआ है ना, ऐसे ही इसके दरवाजे के ऊपर एक खिड़की थी जिसमें 2 लोग बैठते थे। एक यहूदियों का सबसे बड़ा पहलवान मरहब बैठता था और एक यहूदियों का सबसे बड़ा आलिम बैठता था। सुनिएगा, मैं खास मंजिल तक ला रहा हूं। एक यहूदियों का सबसे बड़ा पहलवान बैठता था और एक सबसे बड़ा आलिम बैठता था। यहां पे गौर कीजिएगा मेरे अजीजों। अब इनका काम क्या था? का ये जो मरहब था, दरवाजा नहीं खुलता था, ये मरहब वहां खिड़की में बैठता था। लश्कर इस्लाम 39 दिन आता रहा, ये बाहर नहीं निकला मरहब। सुनिएगा, जो तारीख है वही सुना रहा हूं। तो मरहब बाहर नहीं निकलता था, बल्कि अपने सर को उस खिड़की से निकालता था और लश्कर इस्लाम से कहता था, क्या मैं आऊं? इसकी हैबत इतनी थी कि लश्कर इस्लाम भाग खड़ा होता था। गौर कर रहे मेरे अजीजों, बल्कि एक लतीफाना जुमला कहूं ताकि आप लुत्फ भी उठाएं। इधर से मरहब कहता था, क्या मैं आऊं? इधर से जवाब जाता था, आप कहां जहमत करेंगे, हम खुद जा रहे हैं। गौर कर रहे हैं, ये 39 दिन होता रहा, 39 दिन होता रहा। एक जुमला आप मुसलसल बोले, कोई बात मुसलसल बोले तो वो आपकी आदत पड़ जाएगी, आदत पड़ जाएगी। फिर आप ना चाह के, आइए जफर भाई तशरीफ ले आए, फिर आप ना चाह के भी वो बोल आपकी जबान से निकल जाएगा। गौर कर रहे मेरे अजीजों, शायद मैं समझा सकूं, वो ना चाह के भी आपकी जबान से निकल जाएगा। मुसलसल कुछ बोलते रहे तो वो निकल जाएगा जबान से। आप ना भी चाहे फिर भी वो जुमला, वो बात आपकी जबान से निकल ही जाती है। तो अब 39 दिन ये जो जुमला कह रहा था मरहब, तो इसकी तो आदत पड़ चुकी थी। अगर आप एक हफ्ता मुसलसल कुछ करें तो आदत पड़ जाती है। एक ही जुमला इसने मुसलसल 39 दिन कहा तो इसकी तो आदत पड़ गई वो कहने की, क्या मैं आऊं, क्या मैं आऊं, क्या मैं आऊं। 39 दिन आऊं आऊं करने की आदत पड़ गई थी। क्या मैं आऊं, क्या मैं आऊं, क्या मैं आऊं। लीजिए 40वें दिन, अब आखिरी दिन बचा है, गौर कर रहे हैं आप, आखिरी दिन बचा है। लीजिए, नूर ने नूर को आवाज दी, साहिबे मोजिजा ने साहिबे मोजिजा को पुकारा, नबी ने वसी को बुलाया। गौर कर रहे हैं आप, नबी ने वसी को बुलाया, नबी ने वसी को बुलाया। इधर लम्हों में अली तक आवाज पहुंची और बरसों का फासला पलक झपकते में अली ने तय कर लिया। अल्लाह अकबर। अली ने एक लम्हे में उस फासले को तय किया। अच्छा, फासला तय हुआ ऐसा नहीं है कि देर नहीं लगी, थोड़ी सी देर लगी थी। का कैसी देर लगी थी? का जब अली खैबर के करीब पहुंच गए थे, खैबर के करीब पहुंच गए थे तो थोड़ी सी वहां देर लगी थी। क्या देर लगी थी? का मुनाफिकों ने जब ये सुना, नबी ने ऐलान फरमाया कि कल मैं उसे अलम दूंगा जो मर्द होगा, जर्रार होगा, गैर
फर्रार होगा, बढ़ बढ़ के हमला करने वाला होगा। तो अब मुनाफिकों ने कहा कि भाई देखो अलम तो हम सबको तो मिल चुका है, अब जर्रार गैर फर्रार मर्द मैदान कोई और नहीं है, ऐसा लगता है अली आने वाले हैं। तो कहा करना क्या चाहिए है? कहा कुछ ऐसा करो कि अली मैदान में न जाने पाए, अली मैदान में न जाने पाए, ताकि अलम दोबारा फिर हमी को मिल जाए। जब अलम मजबूरन ही सही हमी को मिलेगा तो ये सारे अलकाब भी हमारे ही सर आ जाएंगे। और कर रहे हैं आप, हमारे ही सर आ जाएंगे। क्या करते हैं? रास्ते में एक ऐसी गहरी खंदक खोद दो, एक गड्ढा खोद दो रातों रात, कि जब अली आए तो उसी में माजल्ला गिरे और अली के इतनी चोट आ जाए बस कि वो मैदान में ना आने पाए, मैदान में ना आने पाए तो आलम भी हमें मिल जाएगा और ये अलकाब भी हमें मिल जाएंगे। कहा मशवरा तो सही दे रहे हो, लेकिन इन्हें क्या खबर है कि जब सलमान बातें गैब की जानता है तो अली नहीं जानते होंगे। गौर करें, अभी मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया, अब लीजिए नूर ने नूर की आवाज सुनी। अच्छा, खाली अली ने नहीं आवाज सुनी थी कि अली ने खाली आवाज सुनी हो, नहीं नहीं, अली जब तलवार लेने के लिए घर आए थे तो जनाबे सैयदा तलवार लिए खड़ी थी। इसका मतलब यह है कि ये आवाज जनाबे सैयदा ने भी सुनी थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, बीबी सैयदा ने भी आवाज सुनी थी। मुतवज्जे रहिएगा। अब लीजिए, अली ने तलवार ली, अली ने तलवार ली, अकेले नहीं चले। कंबर कहता है या अली मैं भी साथ चलना चाहता हूं। कहा मेरी रकाबों को पकड़ लो, जहां पैर डाले जाते हैं, कहा रकाबों को पकड़ लो। देखिए इसमें भी मसलहत थी, इसमें भी हिकमत है, इसमें भी अली अपनी फजीलत जाहिर कर रहे हैं कि समझो अली है क्या। भाई अली चाहते तो कहते आओ सवारी पे आ जाओ, मैं दूसरी सवारी तुम्हें दिया देता हूं। नहीं नहीं, कहा रकाब को पकड़ लो, मेरी जहां कदम है ना वहां रकाबों को पकड़ लो। भाई आप बताइए रकाबों को पकड़ के घोड़े के साथ दौड़ना कितना मुश्किल काम है? दौड़ सकते हैं आप, उसकी बराबरी कर सकते हैं? नहीं नहीं, लेकिन अली समझा रहे हैं कि जब साथ अली हो तो कोई मुश्किल नहीं होती है। अल्लाह अकबर। जनाबे सलमान ने, जनाबे कंबर ने कहा मौला ठीक है, रकाबों को पकड़ लिया, कहा आंखें बंद करो। अब जो आंखें बंद की, कहा खोल दो आंखें। भाई बस इतना, जितना कहने में देर लगी है बस इतनी ही देर लगी थी, कहा वो खैबर नजर आ रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। भाई और की जगह जहां मैं लिए जा रहा हूं, अब लीजिए नजर तो आ रहा है, लेकिन अली तो यहां रुके हुए क्योंकि बीच में खंदक है। घोड़ा वहीं पर रुक गया था अली का। एक मर्तबा सुनिएगा जो तारीख है, मैंने पहले ही दिन कहा था कि अभी एक कतरा भी फजाइल का नहीं पहुंचा है, अभी तो न जाने क्या क्या छुपाया गया, बताया ही नहीं गया है। आप फरमाइशें किया करें तो समझ में आए कि हम जिनको मानते हैं वो कितने अजीम हैं। सुनिएगा मेरे अजीजों, रहवार पहुंच के वहीं पर रुक गया उस खंदक के पास। अली ने नहीं कहा था रुक जाओ, अली ने नहीं कहा था ठहर जाओ, अली ने नहीं रोका था, रहवार खुद जाके वहीं रुक गया। भाई पता नहीं आप पहुंचे कि नहीं पहुंचे, अली की सवारी उस खंदक के पास खुद ही रुक गई। तो अली ने अपने रहवार की अजमत बताने के लिए सवाल कर लिया, आवाज ये बताओ तू क्यों रुक गया? कहा या अली आपसे तो कोई चीज छुपी है नहीं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कुछ मुनाफिकों ने यहाँ खंदक खोद रखी है, जिसे हल्के हल्के तिनकों से पाट दिया था ताकि वो खंदक दिखाई भी ना दे और अली आए यहाँ पे गिर जाए। हल्के हल्के तिनकों से पाट दिया था। कहा या अली इन तिनकों के नीचे है, तिनकों के नीचे खंदक है या अली, इसलिए मैं रुक गया हूं। तो एक मर्तबा अली सवाल करते हैं, रहवार से कहते हैं ये रहवार तू घबरा रहा है, परेशान है क्या, इस खंदक को पार नहीं कर पाएगा? कहा मौला घबराने की कौन सी बात है, जिसकी पुश्त पर अली सवार हो। अल्लाह अकबर। वो परेशान क्यों होगा? कहा तो फिर इसे पार कर जा। एक लम्हे में रहवार खंदक पार करता है, नबी के पास पहुंचा। अब नबी को तो पता है ना ये सेकंडों की बात हो रही है,
पलक झपकने की बात हो रही है। हाँ, ये घंटों और मिनटों की बात नहीं हो रही है, ये सेकंड से भी कुछ कम होता हो तो ये उसकी बात हो रही है। और कर रहा, अब नबी को तो पता था कि अली को आने में टाइम कितना लगेगा मुझ तक, नबी को तो मालूम था। उससे जब एक लम्हा ज्यादा लगा तो नबी ने पहुंचते ही सवाल किया, या अली देर क्यों लगी? इससे पहले अली जवाब दे। रहवार कहता, या नबी अल्लाह इजाजत हो तो मैं बताऊं। का बता क्यों देर लगी? कहा, या नबी अल्लाह आपको तो पता है कि रास्ते में मुनाफिकों ने खंदक खोद रखी है। या नबी अल्लाह मुझे एक एक मुनाफिक का नाम भी मालूम है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सलावत तो बड़े मोहम्मद। मुझे एक एक मुनाफिक का नाम भी पता है। या नबी अल्लाह इजाजत हो तो बताऊं नाम? का नाम ना बताओ वो तो हमें भी पता है, ये राज पोशीदा ही रहने दो, नाम ना बताओ, चुप। अब नबी ने अली को सीने से लगाया, नहीं मैं इशारा कर रहा हूं, आहिस्ता से जुमले कह कह के आगे बढ़ूंगा। आधा नूर आधे नूर से मिला, मुकम्मल हुआ। एक ही नूर के दो टुकड़े हैं ना, नूर नूर से मिला, नूर कामिल हुआ। गौर कर रहे हैं आप, नूर मुकम्मल हुआ। नबी ने ताज अली के सर पे रखा, दस्तार दी, तलवार है, अलम हाथ में सौंपा। अब हमेशा ये होता था कि जब जिसको अलम 39 दिन नबी दे रहे थे वो पीछे मुड़ के देखता था कि लश्कर आ गया है। जब लश्कर इकट्ठा हो जाता था तब चलता था। अली को अलम मिला, फौरन मैदान की तरफ चल दिए, किसी का इंतजार नहीं किया। गौर कर रहे हैं, किसी का इंतजार नहीं किया कि लश्कर आए तो मैं जाऊं, नहीं, किसी का इंतजार नहीं। अली जैसे ही अलम मिलता है अली मैदान में आ जाते हैं। गौर कीजिएगा, बात याद है ना, मरहब क्या कहता था 39 दिन? क्या मैं आऊं, क्या मैं आऊं? आदत पड़ गई थी ना। गौर कीजिएगा। अब लीजिए, अब जुमले समझना आपका काम है और सराहना आपका काम है, पढ़ना मेरा काम है। मैं पहुंचा रहा हूं आप तक, देखता हूं कैसे आप लुत्फ उठाते हैं और फजाइल सुनते हैं, मुतवज्जे रहिएगा। लीजिए, अली अलम के साथ मैदान में आए, अली मैदान में आए और अलम अली के हाथ में था। अली ने उस अलम को पत्थर पे रखा, पत्थर ने लबों को खोला, अलम चूम लिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पत्थर ने लब खोले, अलम को चूमा। एक मर्तबा मरहब ने हस्बे आदत खिड़की को खोला और हमेशा देखता था ना, लश्कर को देखता था, कहता था क्या मैं आऊं, लश्कर भाग जाता था। आज मरहब ने जैसे ही देखा कि कोई अकेला आया, बड़ा खुश हुआ कि हमेशा लश्कर आता था, वो तो सिर्फ कहने पर भाग जाता था, आज तो सर निकालेंगे और ये देखते ही भाग जाएगा। लेकिन उसे क्या खबर थी कि हमारी मौत हमारे सामने खड़ी है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। गौर कर रहे हैं, उसे क्या पता था कि हमारी मौत हमारे सामने खड़ी है। लीजिए, एक मर्तबा मौला अली सामने है, मरहब ने खिड़की से सर निकाला, जाने आने वाला नहीं गया। उसने फिर हस्बे आदत कहा क्या मैं आऊं? अली ने देखा भी नहीं उसकी तरफ, अली ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। जैसे उसने कहा क्या मैं आऊं, अली ने कहा आ जाओ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अली ने कहा आ जाओ। अब परेशान, अभी तक कहता था आऊं, भाग जाते थे। आज कौन आ गया है, मैं कह रहा हूं आऊं, कह रहा आ जाओ। तो ये जब परेशान हुआ तो दौड़ा हुआ आलिम को बुला के लाया, अपने यहूदियों का सबसे बड़ा आलिम। तो देखो कौन आया है, ये कौन है जो अकेला है और निडर है, खौफ नहीं है जिसकी पेशानी पा। इसने तो एक बार भी मेरी तरफ देखा भी नहीं कि कौन कह रहा है आऊं। मैंने कहा, कह रहा आ जाओ। अब जो आलिम ने आके खिड़की से झांक के देखा, चेहरे पर नजर पड़ी तो कभी वो चेहरा ये अली को देखता है, कभी तौरात देखता है, कभी अली का चेहरा, कभी तौरात, अली का चेहरा, तौरात, और दोनों देख रहे। अरे कितना खुश नसीब है कि जो एक ही वक्त में कुरान भी देख रहा है, तौरात भी देख रहा है। कर रहे आप,
ہے تو یہودی ضرور، جہنمی ضرور، مگر ایک ہی وقت میں دو دو چیزیں دیکھ رہا، توریت کی بھی زیارت کر رہا ہے اور قرآن بھی دیکھ رہا ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ، علی کو دیکھتا ہے توریت دیکھتا ہے، علی کو دیکھتا ہے توریت دیکھتا ہے، صفحے الٹتا جاتا ہے، توریت کی آیتیں دیکھتا جاتا ہے، علی کو دیکھتا جاتا ہے۔ اس نے اچانک ایک آیت پر پہنچ کے توریت کو بند کیا اور کہا رب موسیٰ کی قسم تم ہار گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہا کیوں؟ کہا وہ سامنے آ گیا ہے جس کا ذکر توریت میں ہے۔ قسم خدا کی تم ہار گئے، جس کا ذکر توریت میں ہے وہ آ گیا۔ تو اس نے کہا نہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، میں جاؤں۔ اس نے فوراً کہا میرے 7 بھائی ہیں، مولا علی سے کہہ رہا ہے، مرحب میرے 7 بھائی ہیں، تو ان کو بھیج دے، جہنم ان کو جلدی جانا ہے تو بھیج، مجھے خیبر نہیں پڑھنا ہے۔ ہاں یہ تو باتیں مجھے متوجہ کرنے کے لیے میں کر رہا ہوں، جو مجھے سنانا ہے وہاں تک بھیج۔ بس 7 آئے، 7 کے 7 پھر نار ہوئے۔ اب مرحب چلا، 2 خود، جسے آج کے زمانے میں ہیلمٹ کہتے ہیں نا، 2 خود۔ یہ تو جو آپ سر پہ لے کے چلتے ہیں تو یہ تو آدھا کلو بھی نہیں ہوتا ہے، بہت ہلکا ہوتا ہے۔ اس زمانے کا وہ آج کا کوئی اٹھا بھی نہیں پائے گا نہ بھائی۔ وہ لوگ جو تلواریں خالی چلاتے تھے وہ 3-3 4-4 من کی ہوا کرتی تھی۔ آپ سمجھیے عمرو ابن عبدود، اس کی سپر ٹوٹ گئی، سپر جو جس سے وار روکا جاتا ہے نا، سپر، ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی، ایک ہاتھ میں سپر لے کے، مثلا آج کے دور میں کچھ ایسا لوہا کوئی پکڑ لے کہ ہاں تو اس کو جو ہے شیٹ آپ لے کے جیسے دیکھتے ہیں نا پولیس والوں کو شیٹ لیے ہوئے، تو یہ تو بہت ہلکی ہوتی ہے، اس میں کوئی وزن تو ہوتا نہیں، وزن وہ بڑی بڑی وزنی چیزیں ہوتی تھی لوہے کی، تو وہ لے کے سامنے آیا کرتے تھے۔ وہ اس کی ٹوٹ گئی تھی، وار میں حملے میں ٹوٹ گئی تھی، تو اب اپنے بچاؤ کے لیے کیا کرے، تو وہیں اس نے اونٹ دیکھا، اونٹ کے بچے کو اٹھا لیا، ایک ہاتھ سے لڑ رہا تھا، ایک ہاتھ سے اونٹ کے بچے کو اٹھایا۔ یہاں بکری کا بچہ نہیں اٹھایا جاتا ہے، اونٹ کا کیا اٹھایا جائے گا؟ ارے لوگ اپنے بچے نہیں اٹھا پا رہے ہیں آج کل۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد، ایک اور صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ سوچئے کتنے طاقتور ہوتے تھے۔ اب 2 خود، 2 تلواریں، 2 نیزے، ہر اسلحہ 2 زرہ 2 لے کے وہ چلا۔ روایتوں میں ہے کہ گھوڑا بھی لنگڑا کے چل رہا تھا، اتنا وزن تھا گھوڑے کے اوپر، گھوڑا بھی دعا ہی کر رہا ہو کہ پروردگار اس سے نجات دے دے۔ اب علی کے سامنے آیا، علی نے سوچے کتنی سخت ضرب ماری ہوگی کہ 2 خود کٹے، زرہ کٹی، برابر سے 2 حصوں میں بٹ گیا، کیونکہ ہر چیز 2 لے کے آیا تھا، تو خود اکیلا کیوں تھا؟ علی نے ایسا وار کیا، خود بھی 2 ہو گئے۔ اب یہاں پہ نبی نے ایک اعلان کیا تھا، یہیں تک مجھے لانا تھا، اعلان کیا تھا کہ جو سب سے پہلے علی کی فتح کی خبر مجھے سنائے گا، وہ آج کے دن جو مانگے گا میں اسے عطا کروں گا۔ نبی نے یہ اعلان کیا تھا خیبر میں 39ویں دن، غور کیجئے گا کہ جو بھی سب سے پہلے علی کی فتح کی خبر سنائے گا وہ جو مانگے گا میں اسے عطا کروں گا۔ اب علی نے جب مرحب کو مارا اور خیبر ہو گیا فتح، قلعہ خیبر فتح ہو گیا، 2 انگلیوں پہ خیبر بھی اکھاڑا، لوگ قلعے میں بھی پہنچ گئے، غور کیجئے گا خیبر فتح ہو گئے، تو لوگ بھاگے نبی کی طرف کہ سب سے پہلے جا کے ہم خبر دے دیں نبی کو کہ علی نے فتح پائی ہے، پھر جو مانگنا ہے وہ نبی سے مانگ لیں گے ہم۔ غور کیجئے گا، نبی سے ہم مانگ لیں گے جو مانگنا ہے۔ آج تو ہمیں بہت کچھ مانگنے کا موقع ملے گا، کیونکہ نبی نے وعدہ کیا ہے کہ جو سب سے پہلے فتح کی خبر سنائے۔ سلمان کہیں گئے نہیں تھے، وہ نبی کے پاس ہی بیٹھے تھے، وہ نبی کے پاس بیٹھے تھے، میدان میں بھی نہیں آئے تھے، نبی کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے
کیونکہ پتا تھا علی آ گئے ہیں تو فتح تو ہونا ہی ہونا ہے، فتح تو ہونا ہی ہونا ہے، غور کیجئے گا، فتح تو ہونا ہی۔ لہٰذا سلمان وہیں بیٹھے تھے، سلمان بس اس انتظار میں تھے کہ فتح ہونے میں وقت کتنا لگے گا، بس اس انتظار میں تھے۔ وہ انتظار یہ تھا کہ سلمان جانتے تھے کہ جیسے ہی فتح پائیں گے یہ لوگ دوڑیں گے، بھاگیں گے نبی کی طرف، تو ہم نبی کو خبر دے دیں گے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ اب سلمان وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، متوجہ رہیے گا۔ جیسے ہی ان کو بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا دیکھا تو سلمان کہتا ہے یا نبی اللہ مبارک ہو، علی نے فتح پائی۔ بھائی جاگ رہے ہیں نا، علی نے فتح پائی۔ اب یہ ہانپتے کانپتے دوڑتے بھاگتے جب نبی کے پاس پہنچے تو آن کے خبر دی یا نبی اللہ مبارک ہو، علی نے فتح پائی۔ ہاں مبارک ہو مبارک ہو، یا نبی اللہ مبارک ہو، ہاں مبارک ہو مبارک۔ سب ایک کے بعد ایک آتے رہے، مبارکباد دیتے رہے۔ نبی نے کہا مبارک، ہاں مبارک، ہاں مبارک۔ غور کیجئے گا، اب سب مبارکباد جب دے چکے تو ایک مرتبہ کہا یا نبی اللہ وہ وعدہ آپ نے کیا تھا کہ جو مانگے گا وہ ملے گا۔ کہا ہاں بالکل وعدہ صحیح کیا ہے ہم نے۔ کہا تو سب سے پہلے تو ہم نے مبارکباد دی ہے، مانگوں؟ کہا تم سے پہلے بھی کوئی دے چکا۔ اللہ اکبر۔ کہا کون؟ کہا سلمان۔ کہا اچھا یہ بھی شرف یہی لے گئے؟ غور کیجئے گا، یہ بھی شرف یہی لے گئے؟ کہا ہاں سلمان نے۔ اتنی دیر میں مولا کائنات بھی آ گئے۔ اب مولا علی آئے تو جناب سلمان نے مولا علی کو مبارکباد دی، رسول خدا نے مولا علی کو مبارکباد دی۔ جب مبارکبادی کا سلسلہ ختم ہوا تو سلمان نے مولا علی نے سلمان کے بازو کو پکڑا اور کچھ دور لے گئے، آواز دی اے سلمان، میں نے سنا ہے کہ آج رسول نے اعلان کیا ہے کہ آج جو سب سے پہلے علی کی فتح کی خبر سنائے گا وہ جو مانگے گا میں اسے عطا کروں گا۔ ہاں یا علی ایسا ہی ہے؟ کہا میں نے سنا ہے، وہ خبر تم نے دی ہے؟ کہا ہاں یا علی میں نے دی ہے۔ کہا تو سلمان کیا مانگتے ہو نبی سے؟ آواز دی یا علی پہلے میں نے سوچا تھا کہ کوثر مانگ لے، لیکن پھر خیال آیا جس کا آقا ہی ساقی کوثر ہو وہ کوثر لے کر کیا کرے گا؟ آواز دی پھر؟ کہا پھر مولا میں نے سوچا تھا کہ جنت مانگے، لیکن پھر خیال آیا جب آقا ہی سردار جنت ہے تو پھر جنت لے کر کیا کریں گے؟ کہا سلمان پھر کیا مانگتے ہو؟ پوری توجہ۔ کہا سلمان پھر کیا مانگتے ہو؟ کہا یا علی کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کونین کے بادشاہ سے کیا مانگوں؟ اگر کوئی بڑی چیز مانگتا ہوں تو لوگ کہیں گے غلام ہو کے اتنی بڑی چیز مانگ رہا ہے، اور اگر کوئی چھوٹی چیز مانگتا ہوں تو لوگ کہیں گے اتنے بڑے بادشاہ سے اتنی چھوٹی چیز مانگ رہا ہے، سمجھ میں آتا نہیں کیا مانگوں۔ اگر بڑی چیز مانگتا ہوں تو مجھ غلام کے خلاف ہے، اگر چھوٹی چیز مانگتا ہوں تو اس شہنشاہ کے خلاف ہے، سمجھ میں آتا نہیں ہے۔ آواز دی ہے سلمان کیا چاہتے ہو کہ علی بتائے کیا مانگنا ہے؟ آواز دی یا علی آپ نے ہر جگہ میری مدد کی ہے، یہاں بھی مدد فرمائیے۔ آواز دی سلمان تو بارگاہ رسالت میں جانا، زانوے عادت طے کرنا، ہاتھوں کو جوڑنا اور کہنا یا نبی اللہ وعدہ یاد دلانے آیا ہو۔ نبی کہیں گے وعدہ یاد ہے، مانگو سلمان کیا مانگتے ہو؟ تو تم فوراً کہہ دینا یا رسول اللہ آپ جو شب معراج اللہ سے باتیں کرنے گئے ان باتوں میں آپ نے جو 18,000 راز کی باتیں علی کے لیے کی ہے ان میں سے ایک راز بتا دیجئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ غور کیجئے گا، میں چاہتا ہوں کہ یہ جلدی سے مکمل ہو جائے کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے اور باتیں تو بہت ساری ہیں ابھی، لیکن میں سب چھوڑ کے چاہتا ہوں کہ یہ بات بس مکمل ہو جائے 2 منٹ میں اور میں ربط مصائب اور گفتگو کو سمیٹ لوں۔ غور کیجئے گا میرے عزیزو، میں چاہتا ہوں، یہی کوشش کرتا ہوں کہ کم وقت میں باتیں زیادہ ہو جائیں، لیکن کیا کیا جائے، اب وہ حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ
اور وقت پورا ہی پورا آپ کا میں لے رہا ہوں، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ وقت آپ کا عمر میں لکھا نہیں جا رہا ہے۔ کہ میں نے پہلے ہی آپ کی خدمت میں روایت عرض کر دی تھی کہ وقت آپ کا عمر میں لکھا نہیں جاتا، یہ بڑھ جاتا ہے، 1.5 گھنٹہ آپ کی عمر میں اضافہ ہو رہا ہے۔ غور کیجیے گا میرے عزیزو۔ تو جناب سلمان بارگاہ رسالت میں آئے، ہاتھوں کو جوڑا، یا نبی اللہ وعدہ یاد دلانے آیا ہوں، وعدہ یاد ہے، مانگو سلمان، کیا مانگتے ہو؟ آواز دی، یا رسول اللہ آپ جو شب معراج اللہ سے باتیں کرنے گئے، ان باتوں میں آپ نے جو 18,000 راز کی باتیں علی کے لیے کی تھی، ان میں سے ایک بتا دیجئے۔ آواز دی، سلمان کیا علی سے مل کے آ رہے ہو؟ اللہ اکبر، اللہ، کہاں علی نے یاد دلایا ہے، علی نے یاد دلایا، تو سنیے گا، کہا علی نے یاد دلایا ہے، کہا سلمان تمہارے علاوہ کوئی پوچھتا تو میں کبھی نہ بتاتا، تمہیں اس لیے بتاؤں گا کہ تمہیں میں نے اپنے اہل بیت میں شامل کیا ہے، منا اہل البیت، میں نے تمہیں اپنے اہل بیت میں شامل کیا ہے، اس لیے میں تمہیں بتاؤں گا۔ اے سلمان، اگر 18,000 رازوں میں سے ایک راز دیکھنا چاہتے ہو تو سلمان فلاں وادی میں چلے جاؤ، پہاڑ نظر آئے گا، چوٹی پر چڑھ جانا، ٹھوکر مارنا، راستہ نظر آئے گا، زینے سے اتر جانا، 18,000 میں سے ایک راز ظاہر ہو جائے گا۔ جناب سلمان خوشی کے عالم میں جھومتے ہوئے چلے، اور کی جگہ جھومتے ہوئے چلے۔ جناب سلمان خود کہتے ہیں میں وادی میں پہنچ گیا، مجھے پہاڑ نظر آیا، میں چوٹی پر چڑھ گیا، اب جو میں نے ٹھوکر ماری تو راستہ نظر آیا، میں زینے سے نیچے اتر گیا، اب جو میں زینے سے نیچے اترا تو میں نے کیا دیکھا؟ تا حد نظر، جہاں تک نظریں کام کر رہی ہیں، تا حد نظر نور کا شہر نظر آ رہا ہے، اس نور کے شہر میں 70 شارے ہیں، ہر شارے میں 70 خیابان ہیں، ہر خیابان میں 70 محلے ہیں، ہر محلے میں 70 مسجدیں ہیں، ہر مسجد میں 70 منبر ہیں، اور ہر منبر پر علی بیٹھے ہوئے۔ اللہ اکبر، ہر منبر پر علی، یا علی، جمال محمد و کمال علی بہوا سے بلند سلوان۔ ہر منبر پر علی بیٹھے ہوئے، جدھر نظر ادھر علی، لکھا ہوا نہیں ہے، علی موجود ہے، علی موجود ہے۔ اب جناب سلمان ایک مسجد میں داخل ہوئے اور ایک ستون پلر کھمبے کے پیچھے بیٹھ گئے کہ لاؤ دیکھیں مولا کیا فرما رہے ہیں۔ اب مولا دیکھیں بڑا طویل خطبہ ہے، وہ میں نہیں پڑھوں گا، بس میں آخر کا نتیجہ پیش کر دیتا ہوں۔ جناب سلمان ایک ستون پلر کھمبے کے پیچھے بیٹھ گیا کہ چپ چاپ، مولا علی خطبہ دے رہے ہیں، سلمان کو اور کوئی نظر بھی نہیں آ رہا ہے سننے والا، لیکن علی سنا رہے ہیں تو سن سب رہے ہیں۔ علی آواز دیتے ہیں خطبے کے آخر میں، میرا مولا کہتا اے زمین و آسمان والو، اے مغرب و مشرق والو، اے جنوب و شمال والو، اے بحر و بر والو، اے خشکی و تری والو، اے ندیوں میں رہنے والو، اے ہواؤں میں اڑنے والو، اے فضاؤں میں رہنے والو، ایک ایک کو مخاطب کر کے علی آواز دیتے تم نے میری بات کو سنا۔ سلمان کہتے آوازیں آنا شروع ہوئی ہر طرف سے، جی آقا بات سن لی، جی آقا سن لیا، جی آقا سن لیا، جی آقا سن لیا۔ تو پھر میرا مولا کہتا ہے، سلمان کہہ رہے پھر میرا مولا کہتا ہے کہ پھر آواز دی، اے زمین و آسمان والو، اے مغرب و مشرق والو، اے جنوب و شمال والو، جب تم ہم سے اتنی دور ہو کے ہماری بات کو سن رہے ہو تو کیا ستون کے پیچھے بیٹھا ہوا سلمان نہیں سن رہا ہے؟ جناب سلمان سامنے آ گئے، یا علی آپ کو تو میں نبی کے پاس چھوڑ کے آیا تھا، یہاں آواز دی سلمان ابھی تو 18,000 میں سے ایک ہی راز ظاہر ہوا ہے، ابھی دیکھا ہی کیا ہے کہ کہاں کہاں ہے علی؟ ایک صلوات تو بڑے محمد علیہ غور کر رہے ہیں میرے عزیزو۔ بس بات ختم ہو گئی، باقی انشاءاللہ پھر اور آگے کی مجالس میں آہستہ آہستہ بات بڑھتی رہے گی۔ میں لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے نا، تو میں کہتا روز رہوں گا، مانے نہ مانے کے وقت پہ آ جائیے گا، اس لیے کہ جبر ہے ہی نہیں تو جبر تو نہیں کروں گا، مگر کہتا روز رہوں گا کہ خیال کریں تھوڑا سا وقت پہ آ جائیں گے تو وقت پہ چھوڑ دیا جائے گا۔
تو کوشش کیا کریں. بہرحال اگر کوئی مجبوری ہے تو کوئی الگ کی بات ہے، لیکن اگر مجبوری کوئی نہیں ہے تو کوشش کریں کہ فرش اعضا پہ وقت پہ آ جائیں تاکہ بات وقت پہ ختم ہو جائے، اور جو دور سے بیچارے آئے ہیں وہ اپنے وقت پہ گھر بھی پہنچ جائے، کسی کو کوئی زحمت نہ ہونے پائے. تو غور کیجیے گا میرے عزیزو، ہر جگہ علی ہے. اسی لیے تو شاعر نے کہا ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. اور کریں دیکھیے، یاد رکھیے گا فضائل آل محمد یہ شیعوں کا کام ہے اقرار کرنا، تسلیم کرنا، ماننا. جو غیر شیعہ ہوتے ہیں وہ انکار کرتے ہیں. اسی لیے شیعہ و غیر شیعہ کی پہچان ہی تو فضائل ہیں، پہچان ہی تو ہیں فضائل. ہم انہی کے ذریعے تو پہچانتے ہیں. یہاں تک کہ ایک بہت بڑا منافق خود کہتا ہے کہ میں ذکر علی کے ذریعے پہچانتا تھا، علی کے چہرے کے ذریعے پہچانتا تھا. منافق کون ہے، مومن کون ہے؟ اور کریں. تو فضائل آل محمد تسلیم. میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ابھی آپ تک ایک قطرہ نہیں پہنچا ہے، ایک قطرہ. عزیزوں میں جھومتا ہوں جب کتابیں پڑھتا ہوں، کیا بات ہے، واہ واہ. جھومتا ہوں کہ جن کو ہم مانتے ہیں عام نہیں ہیں، مگر بس خوف جو میں نے بتایا تھا نا آپ کو، اس خوف سے بیان نہیں کر پاتے کہ باہر نکل کے ہمارا مجمع یہی کہتا ہوا نظر آئے گا یہ تو کبھی سنا ہی نہیں تھا، یہ کہاں سے پڑھ دیا. تو یہ باتیں زبان پہ نہ آئیں، اس لیے بہت ساری باتیں نہیں پڑھی جاتی. غور کر رہے ہیں میرے عزیز. ورنہ اچھا ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ پڑھتے نہیں وہ فضائل، ایسا نہیں ہے. آپ لوگ سب پڑھتے ہیں وہ فضائل جو ہم لوگ بتا رہے ہیں کہ ممبر سے جو پڑھتے ہیں، جس پہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کہاں سے پڑھ دیا، وہ سب آپ پڑھتے ہیں. قبلہ ظفر عابدی صاحب یہاں تشریف فرمائے، یہ تائید کریں گے. جب آپ زیارتوں کے لیے جاتے ہیں تو وہ سارے کے سارے فضائل زیارتوں میں موجود ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگر آپ ترجمہ پڑھیں گے تو جو فضائل پر انکار یہاں ہوتا ہے، آپ سے مراد آپ علی والے نہیں ہیں، آپ نہیں ہیں. ہاں کوئی اپنے اوپر بات نہ لے لے آپ سے. ہاں یہ جو علی کے فضائل کا منکر ہوتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے. اب چونکہ عدم ملحوظ خاطر ہے اس لیے لفظ آپ کہا جا رہا ہے، تو غور کیجیے گا. تو بات ختم ہو گئی ہے. بہرحال یہ بات کہنا ضروری تھی اس لیے میں کہہ رہا ہوں. سب فضائل زیارتوں میں موجود ہے. آپ زیارت جا کے پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ وہاں کھڑے ہو کے امام حسین کی زیارت، مولا علی کی زیارت، ارے سب چھوڑ دیجیے. جن پر آج انکار ہو رہا ہے زیارت جامعہ، جب آپ سامرا جاتے ہیں تو زیارت پڑھتے ہیں جا کے یہ کھڑے ہو کے کہ نہیں؟ زیارت جامعہ وہ ہے کہ جو 11ویں امام سے ہے، اور اسے یہ واحد ایک زیارت ہے کہ جو ہر ایک معصوم کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہر معصوم میں یہ سب صفتیں موجود ہیں. کبھی ترجمہ پڑھ کے دیکھ لیجئے گا اس میں کیا کیا ہے. اور کر رہے ہیں میرے عزیزو. کبھی موقع ملا تو میں آپ کی خدمت میں زیارتوں ہی کے فضائل سناؤں گا کہ جو زیارتوں میں فضائل. بس میرے عزیزو، چونکہ فضائل تو آپ نے سنے، خوش ہوئے، میرا دل شاد ہوا، میرے دل سے آپ کے لیے دعائیں نکلی. لیکن اب جو بات شروع ہو رہی ہے، اس بات پہ آپ کو حسین کی ماں دعائیں دیتی ہے. حسین کی ماں آپ کے لیے دعائیں کرتی ہے. آج مجھے حکم ہے جناب اون محمد کی مصیبت بیان کی جائے. بس میرے عزیزوں، 5 سے 7 منٹ میں بات تمام کر دوں گا. اون محمد زینب کی گود کے پالے، علی کے نواسے، جعفر طیار کے پوتے، عباس کے شاگرد. سنیں گے میرے عزیزوں؟ روایت کہتی ہے کہ جناب اون محمد آئے، ماموں مرنے کی اجازت دیجیے. کہا میرے بھانجو تم تو میری بہن کی سلطنت ہو، میں کیسے اجازت دوں؟ اون محمد نے ایک ہی جملہ کہا، ماموں میری اماں ہی نے تو مجھے بھیجا ہے.
मेरी अम्मा ने भेजा है, सुनना मुझे मेरी अम्मा ने भेजा, कहा बेटा सब्र करो, वक्त का इंतज़ार करो। दोनों शहजादे खैमे में आए। शहजादी ज़ैनब ने सवाल किया, मेरे बच्चों अभी तक मैदान में नहीं गए? कहा अम्मा मामू ने इजाज़त नहीं दी है। कहा जाओ कह दो जाके कि बहन कह रही है। दोनों बच्चे आए लेकिन फिर भी इजाज़त ना मिली। आप सुनेंगे जुमला, बर्दाश्त कर पाएंगे? अब दोनों बच्चों को जब इजाज़त नहीं मिली तो दोनों बच्चे खैमे में नहीं गए, दोनों बच्चे धूप में एक टीले पर खड़े हो गए, एक बुलंदी पर दोनों बच्चे खड़े हो गए। मौला अब्बास की नज़र पड़ी, आगे बढ़े, आका हुसैन के पास आके कहते हैं आका औनो मोहम्मद वहाँ धूप में क्यों खड़े हैं? बस एक मर्तबा हुसैन ने कहा बुलाओ मेरे लाडलों को। औनो मोहम्मद को बुलाया, एक मर्तबा आवाज़ दी, मेरे भांजो तुम वहाँ क्यों खड़े थे? कहा मैं क्या करता, अम्मा को खैमे में आना गवारा नहीं, आपको मैदान में जाना गवारा नहीं, ये बच्चे जाए तो कहाँ जाए। आवाज़ दी, मेरे भांजो मैं समझ गया तुम्हारा मकसद, जाओ अम्मा से रुखसत हो लो। बस एक मर्तबा शहजादे आए, बीबी ज़ैनब से लिपट गए, अम्मा खुदा हाफिज। ज़ैनब ने एक ही बात कही, मेरे लाल मेरे शहजादो मैं जानती हूँ कि तुम जाफर तैयार के पोते हो, अली के नवासे हो, अब्बास के शागिर्द हो, लड़ते लड़ते यकीनन तुम फुरात पे चले जाओगे, फुरात पे पहुंच जाओगे। मेरे शहजादों जब फुरात पे जाना तो ज़ैनब कह रही है पानी ना पीना, पानी को मुंह ना लगाना, इसलिए कि ज़हरा का लाल प्यासा है, हुसैन की सकीना प्यासी है। अल्लाह अकबर। सुनना आज़ादारो, लीजिए दोनों शहजादे आए, हुसैन ने सवार किया, अब्बास ने सवार किया, दोनों शहजादे मैदान जिहाद में आए, दोनों शहजादे मैदान जिहाद में आए। अब दोनों शहजादे साथ साथ हमला कर रहे हैं, साथ साथ हमला कर रहे हैं। अगर मैमने पर हमला करते हैं तो दोनों शहजादे मैमने पर हमला करते हैं, मैसरे पर हमला करते हैं तो दोनों मैसरे पर हमला करते हैं, कल्बे लश्कर पर आते हैं तो दोनों कल्बे लश्कर पर आते हैं, एक साथ साथ हमला कर रहे हैं। लश्कर भाग रहा है, दोनों शहजादे हमलों पर हमले कर रहे हैं। एक मर्तबा पिछले साथ कहता है ये बनी हाशिम के शेर हैं, अब्बास के शागिर्द हैं, ऐसे इन पर काबू नहीं पा पाओगे। का फिर का पहले तो दोनों शहजादों को अलग अलग कर दो, दोनों शहजादों को पहले तो दोनों को अलग अलग कर दो, बीच में लश्कर आ जाए ताकि एक इधर हो जाए और एक इधर हो जाए। का उसके बाद क्या करे? का चूंकि भाई भाई का सहारा होता है ना, भाई भाई का सहारा होता है ना, का उसके बाद साजिश क्या थी जानते हैं मेरे अजीजों? सुनना, आवाज दी, एक भाई के मरने की अगर खबर सुनता है तो उसकी कमर खमीदा हो जाती है, कमर टूट जाती है, आधी ताकत खत्म हो जाती है। अब सुनेंगे साजिश क्या थी। पिछले साथ कहता है पहले भाई भाई को अलग करो और उसके बाद हमलों पर हमले करते करते एक शोर मचा दो, जो औन की तरफ है वो लोग शोर मचाए कि मोहम्मद मार डाले गए, और जो मोहम्मद की तरफ है वो शोर मचाए कि औन को मार डाला गया, ताकि इधर औन की कमर टूट जाए, इधर मोहम्मद की आधी ताकत खत्म हो जाए, फिर चारों तरफ से घेर के हमले करना। यही किया गया, दोनों भाइयों को अलग कर दिया गया। फिर एक मर्तबा शोर हुआ कि मोहम्मद मार दिए गए। अज़ादारों, औन ने रकाबों पर ताकत बड़े पैरों को रखा, चाह के रहवार पर खड़े होके भाई को देखे कि एक जालिम ने पत्थर उठाया, औन की पेशानी बाबता, औन ने कहा भाई मोहम्मद, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह अजरुकुम मिल ज़हरा, खुदा आपको कोई गम न दे। भाई मोहम्मद तुम ठीक तो हो? उधर मोहम्मद रकाबों पर जोर दे के खड़े होते, कहते भाई औन
بھائی او نبی میں زندہ ہوں، تم ٹھیک تو ہو؟ اللہ اکبر۔ عزادار و تاریخ کہتی دونوں کو گھیر لیا گیا، حملوں پر حملے ہو رہے تھے، حملوں پر حملے ہو رہے تھے، دونوں شہزادے اب گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، زین سے زمین کی طرف چلے دونوں شہزادے۔ آواز دی ماموں میرا سلام قبول کیجئے، ماموں میرا سلام قبول کیجئے۔ بس 2-3 جملے پڑھوں گا، مجلس ختم ہو گئی ہے۔ ماموں میرا سلام قبول کیجئے، لیجئے حسین چلے، عباس دلاور چلے۔ تاریخ کہتی ہے کہ اب جب مقتل میں آئے دیکھا اون خون میں غلطا، محمد خون میں غلطا، دونوں شہزادے اپنی اپنی کوہنیوں کو زمین پر ٹیکتے ہیں، چاہتے ہیں کہ ماموں کا احترام کریں، لیکن اتنے زخم لگ چکے ہیں کہ بچے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے۔ ایک مرتبہ نحیف سی آواز آئی، ماموں معاف کر دینا، اٹھا نہیں جا رہا ہے، ماموں کیسے احترام کروں، اٹھا نہیں جا رہا ہے۔ حسین بیٹھ گئے، ایک کے سر کو حسین نے اپنے زانو پہ رکھا، ایک کو عباس نے اپنے زانو پہ رکھا، اون کا سر حسین کے زانو پہ ہے، محمد کا سر عباس کے زانو پہ ہے۔ دونوں شہزادوں نے ہلکی آواز میں کہا، ماموں مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا ہے، ماموں اپنا کان ذرا میرے دہن تک لائیے گا، کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ دونوں نے آقا عباس اور مولا حسین نے اپنے سر کو جھکایا، کان اون محمد کے دہن تک لے آئے۔ دونوں شہزادوں نے ایک ہی جملہ کہا، ماموں اماں سے بتا دیجئے گا ہم فرات پہ ضرور گئے تھے مگر پانی کا ایک قطرہ بھی منہ نہیں لگایا، میں نے پانی نہیں پیا ہے، اماں کو بتا دینا میں پیاسا جا رہا ہوں، اماں کو بتا دینا میں نے پانی نہیں پیا ہے۔ لیجا یہ کہتے کہتے ماموں کی آغوش میں دم توڑ دیا، ایک کو عباس نے اٹھایا، ایک کو حسین نے اٹھایا، لیجے لاشیں خیمے میں آئے، بیویوں نے چاروں طرف سے گھیرا، ماتم شروع ہوا۔ زینب قریب آئی، ایک ہی جملہ کہا، میرے آنو محمد میں تم پا نہیں روؤں گی، ماں تم پا نہیں روئے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ جیسا ہی جملہ حسین نے سنا، ایک مرتبہ آگے بڑھے، اون کے لاشے کو ایک طرف رکھا، محمد کے لاشے کو ایک طرف رکھا، بیچ میں حسین دو زانو بیٹھے، اپنے سر کو آسمان کی طرف بلند کیا اور ایک جملہ کہا، پروردگارا حسین غریب ہو گیا، حسین غریب ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ آخری جملہ ختم ہو گئی مجلس۔ زینب نے کہا تھا میں نہیں روؤں گی، زینب نہیں روئیں، حسین مارے گئے حسین پر روئیں اور نہ محمد پر نہیں روئیں۔ قید خانے سے جب رہائی ملی، سر آئے، ساری بیویوں نے سرائے شہداء دیکھ کے گریہ کیا، لیکن زینب نہیں روئیں۔ کربلا میں دوبارہ قافلہ چہلم کے دن پہنچا، سب بیبیاں اپنے اپنے وارث کو یاد کر کے روئیں، لیکن زینب اونا محمد کو نہیں روئیں۔ قافلہ مدینے پہنچ گیا، زینب بھائی کو روئیں، اونا محمد کو نہیں روئیں۔ آخری جملہ ہے، لیجئے تاریخ کہتی ہے نانا کے روزے پہ گئیں، سب کا پرسہ دیا، لیکن اونا محمد پر نہیں روئیں۔ سننا آزادارو، تاریخ کہتی ہے جب بی بی زینب اپنے گھر میں آئی، جیسے ہی گھر میں پہنچی، ایک حجرے میں گئیں، دو چھوٹے چھوٹے مسلے نظر آئے، دو ننھے ننھے بستر نظر آئے، اماں سے رہا نہ گیا، زینب آنگن میں آئی، زین خانہ میں، کربلا کا رکیہ میرے بچوں مجھے معاف کرنا، آج زینب برداشت نہیں کر پا رہی ہے، اے میرے بچوں زینب سے یہ نہیں دیکھا جا رہا، تمہارے ننھے ننھے بستر چھوٹے سیالم الذین ظلموا ایام قلیل۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہماری عبادت کو قبول فرما، ہمارے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف فرما، بے اولاد نے اولاد عطا فرما، بے روزگار نے روزی عنایت فرما، مقروض ان کے قرض کو ادا فرما۔
جہاں جہاں دشمنان اہل بیت ان کو نیست و نابود فرما، جہاں جہاں بشیان حیدر کرار ان کی جان مال عزت کی حفاظت فرما، جو ہمیں بے نماز ان کو نماز کی توفیق عطا فرما، جو حج زیارت کے مشتاق ان کو حج زیارت سے مشرف، جہاں جتنے بھی افراد تشریف فرما ہے جو جہاں سے بھی سن رہے ہیں ان کی تمام دلی حاجات کو پورا فرما، ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہم کو انکوان انصار میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت ما کر مرحوم الحاجی رحمت حسین صاحب، حاجی حسین میر عارف علی عاصم صاحب کی روح کو احسان کر دیجیے۔ بسم اللہ۔